بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن مجید جزوی طور پر تو بارہا پڑھا ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر کو قرآن مجید کے مختلف ترجمے اور تفسیریں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ موقع ایک طویل عرصے میں ملتا ہے، اور یہ طویل عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک پر عمومی طور پر اس کے مضامین کی گرفت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے 3 سال 4 سال کے طویل عرصے میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا ہو، تو جب تک وہ تفسیر کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اس وقت تک بہت سا مطالعہ نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک بحیثیت مجموعی اس میں کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی جو اندرونی مضامین کی تشکیل یا ساخت ہے، یعنی انٹرنل اسٹرکچر قرآن مجید کا کیا ہے، یہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے ہر طالب علم کو جہاں کتاب الہی کے مضامین سے واقفیت ہو، جہاں قرآن مجید کی ترتیب اور مندرجات سے آشنائی ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کو یہ بات مستحضر رہے، اس کے سامنے یہ بات رہے کہ کتاب الہی کے مضامین کی ترتیب کیا ہے، اس کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ربط اور نظم پر گفتگو ایک مستقل خطبے میں ہوگی، لیکن ایک عمومی نظر کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ وحی کی تعریف، وحی کی حقیقت، وحی کی نوعیت اور اس کی قسموں پر ابھی گزارشات پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی۔ اس وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں اور قرآن مجید کا وحی سے تعلق کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعریف علماء اصول نے جو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اصل الفاظ عربی کے ہیں، بعد میں اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ علماء اصول نے لکھا ہے کہ قرآن مجید سے مراد کلام اللہ المنزل، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نازل ہوا ہے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، المعجز بصورت منہ، جس کی ایک ایک صورت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، المتعبد بتلاوتہ، وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت سمجھی جاتی ہے، والمکتوب فی المصاحف، جو قرآن پاک کے نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، المنقول الینا بین دفتي المصحف نقلا متواترا، اور جو ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس چیز کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس تعریف کی تفصیلات اور اس میں جن شروط کی نشاندہی کی ہے اس پر آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کا مصدر و ماخذ وحی الہی ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا نزول وحی کی کون سی شکل سے ہوا ہے؟ یہ ابتدائی تمہیدی گزارشات کا موضوع ہے۔ وحی کے لفظی معنی کلام عرب میں آتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور جلدی سے کسی کو کوئی ایسا اشارہ کر دینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا مطلب اور پیغام سمجھ لے، اس کو عربی زبان میں وحی کہتے ہیں۔ الاشارۃ السریعہ بلطف، یعنی ایک سٹل انداز میں جلدی سے کوئی ایسا اشارہ کر دیا جائے
کہ سمجھنے والا مطلب سمجھ لے، اس کو عربی زبان میں لغت میں وحی کہتے ہیں۔ لغت میں وحی جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اس کے نمونے اور اس کی مثالیں کلام عرب میں ملتی ہیں، جس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ یہی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں قرآن پاک میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات جلدی سے ڈال دی کہ وہ اس طرح سے ان کی پرورش کریں۔ یہ اور اس طرح کی کئی دوسری آیات میں وحی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا اللہ کے فرشتے کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے قلب مبارک پر القاء ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ انسانوں تک پہنچائیں۔ وحی میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ وحی 3 بنیادی عناصر سے عبارت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو مابعد طبیعی نوعیت رکھتا ہے، یعنی سپر نیچرل سورس رکھتا ہے۔ یہ اس میں بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو اللہ کا حکم بتائیں تو یہ وحی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سب کے لیے دستیاب ہے، سب کے سامنے موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ کے معلوم کر لیں۔ وحی سے مراد وہ ذریعہ علم جو مابعد طبیعی ہو اور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو، وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بنیادی چیز وحی کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔ اس کی قطعیت اور یقین دنیا کی ہر قطعیت اور یقین سے ماورا ہے۔ قطعیت اور یقین یہ وحی الہی کے بنیادی عناصر اور اس کی تعریف میں شامل ہے۔ قطعیت پر زور اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں کوئی اچھی بات ڈل جاتی ہے، جسے القاء کہتے ہیں۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ کبھی درس دیتے ہوئے یا کوئی مضمون پڑھاتے ہوئے طالب علم سوال کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن اچانک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ یہ القاء ہے، لیکن یہ قطعی و یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ آپ بعد میں تحقیق کریں کتاب الہی سے اور دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کے طے کریں کہ صحیح کہ غلط ہے، لیکن وحی الہی 100% قطعی ہوتی ہے اور ہمیشہ قطعی و یقینی ہوتی ہے۔ تیسرا بنیادی عنصر جو وحی کی تعریف میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وحی اپنے پانے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی اختیار کسی انسان کے لیے باقی نہیں رہتا کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اس پر عمل کرنا لازمی ہے اور اس میں پھر کوئی اور آپشن کسی کے لیے نہیں ہے۔ القاء میں آپشن ہے، آپ جی چاہے اس پہ عمل کریں، جی چاہے نہ کریں۔ آپ کو اچھی لگے بات تو مان لیں، نہ اچھی لگے مت مانیں، لیکن یہ آپشن یا یہ اختیار وحی کے بارے میں نہیں۔ یہ 3 بنیادی عناصر ہیں جن سے وحی کی تعریف مکمل ہوتی ہے۔ وحی ایک ایسا تجربہ ہے جو انتہائی غیر معمولی ہے، اتنا غیر معمولی کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کا نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری یا تیسری وحی کے دوران حضور کو اس بات سے متنبہ کر دیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ جو قول ثقیل ہے، کلام کا جو بھاری پن ہے، یہ کئی پہلوؤں سے بھاری پن ہے۔ ایک تو عملاً اس کی جو تلقی ہے، یعنی جو ریسیپشن ہے اس کلام کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریسیو کرتے تھے، تلقی کرتے تھے۔ کل کسی نے مجھے کہا کہ الفاظ مشکل بولتے ہیں، لیکن تلقی کے علاوہ کوئی اور لفظ ایسا ہے نہیں جو اس مضمون کو ادا کر سکے۔ تلقی سے مراد جب آپ کوئی میسج ریسیو کرتے ہیں، اس عمل کو تلقی کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ تلقی جو ہے وحی کی، وہ اتنی غیر معمولی اور اتنا مشکل تجربہ ہوتا تھا کہ پہلے تجربے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اتنا غیر معمولی حضور نے اس کو محسوس فرمایا، اور
جب آپ گھر تشریف لائے، آپ نے سب نے پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اور ایک دوسرے تجربے کے موقع آپ نے فرمایا دثرونی دثرونی۔ صحابہ کرام جنہوں نے اس کو دیکھا ان کو تو اس کا اندازہ نہیں کہ حضور کے جسم مبارک پر کیا گزر رہی ہے، حضور کا قلب و روح اور جسم مبارک کس کیفیت سے گزر رہا ہے، لیکن باہر سے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تھوڑا سا اندازہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر، قلب مبارک پر، روح پر، ذہن پر کیا کیفیات گزرتی ہوں گی، اس کا تھوڑا سا اندازہ دیکھنے والوں نے کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبان وحی میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا۔ جب آپ قریب قریب بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے گھٹنے کے اوپر آ جائے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک نزول وحی کی کیفیت نازل ہوئی۔ تفصیل واقعے کی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے احد پہاڑ میرے گھٹنے پہ رکھ دیا ہے اور اب میرا گھٹنا چورا چورا ہو جائے گا، لیکن یہ کیفیت چند لمحے رہی اور چند لمحوں کے بعد حضور کی وہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اس کے بعد غیر اولی الضرر کا اضافہ کرو۔ یہ ایک لفظ تھا غیر اولی الضرر جس کی تلقی میں یہ کیفیت حضور پر طاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جس اونٹنی پر سفر فرماتے تھے، قصوہ جس کا نام ہے، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی انتہائی طاقتور ترین اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی۔ اسی پر حضور نے ہجرت کا سفر فرمایا، اسی پر حضور فتح مکہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور کا قافلہ رک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کھڑی ہو گئی جس پر حضور سوار تھے۔ دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانکیں اس طرح لرز رہی ہیں کہ اس پر کوئی بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی اور بیٹھ گئی، لیکن بیٹھ کر بھی اس طرح ہانپتی رہی جیسے کسی بڑے بوجھ کے تلے دب گئی ہو۔ تھوڑی دیر میں اس کی یہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ اونٹنی کھڑی ہو کے چل پڑی۔ تو آپ نے کاتبان وحی جو اس وقت ہمراہی میں تھے ان کو یاد فرمایا اور طلب فرما کے یہ آیت ان کو لکھوائی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجربہ تلقی وحی کا ہے یہ کئی اعتبار سے بڑا غیر معمولی تجربہ تھا۔ ذمہ داری کے احساس اور شعور کے اعتبار سے، ان احکام کی فہم اور ان کی تبلیغ اور اس پر عمل درآمد کے اعتبار سے جن پر یہ کتاب الہی مشتمل تھی، اور پھر آگے جو پوری انسانیت کی جو ذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور منتقل کرنے والے پر تھی، اس کا احساس، ان سب نے مل کر اس کو ایسا قول ثقیل بنایا جس کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا کہ آپ تیار رہیں، ایسا قول نازل ہونے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے وحی کے اسالیب کے بارے میں کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کسی بشر کے یہ شایان شان نہیں ہے، یہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی ایلچی بھیج کر کہ اس کے ذریعے پیغام منتقل کیا جا سکے۔ یہ تین طریقے قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں جن کی تفصیل کتب تفسیر میں آپ دیکھ سکتی۔ انہی تین طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں بیان کیا جو صحیح بخاری کے پہلے باب میں دوسری حدیث ہے۔ صحیح بخاری کا پہلا باب ہے باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باب اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں امام بخاری نے دو حدیثیں شامل کی، ایک تو مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی تفصیل ہے، اس حدیث کی ریلیونس اس باب سے کیا ہے، اس پر لمبی بحثیں ہیں، بڑی عالمانہ بحثیں ہیں۔ دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یقیناً یہ سب تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کی ہوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی؟ آپ نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس،
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی آواز براہ راست دماغ اور دل میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے، جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوتا، جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں ہوتی، اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک آواز دل پر ثبت ہو جاتی ہے، وہ اشدہ علیہ، سب سے جو مشکل محسوس ہوتا ہے وہ یہ تجربہ ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ سب سے سخت تجربہ یہی ہے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ وَإِنِّي لَرَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ میں نے بعض اوقات سرد ترین راتوں میں آپ کو دیکھا کہ جب نزول وحی کی کیفیت ہوئی تو آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ جاری ہوا جیسے کسی کی فصل کھول دی جائے، رگ کاٹ دی جائے، خون نکلتا ہے، اس طرح سے پسینہ جاری ہوتا تھا۔ اس سے تائید ہوتی ہے کہ وہ اشدہ علیہ، سب سے سخت طریقہ یا اسلوب یہی تھا وحی کا۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بالواسطہ ہم کلامی ہو اور اس بالواسطہ ہم کلامی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچ جائے، او من وراء حجاب۔ اور تیسرا طریقہ وہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور حضور نے فرمایا کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ ان تین طریقوں میں سے زیادہ نزول وحی پہلے طریقے سے ہوتا تھا، اور عموماً وہ وحی جو قرآن پاک میں محفوظ نہیں ہے، وحی غیر مطلوب، یعنی وہ وحی جو قرآن پاک کا حصہ نہیں بلکہ حدیث مبارک کا حصہ ہے، وہ دوسرے یا تیسرے طریقے سے منتقل ہوتی تھی، لیکن بعض اوقات قرآن پاک بھی ان دو طریقوں سے آ سکتا تھا۔ یہ سعادت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بار حاصل ہوئی، لیکن جب تورات نازل ہوئی تو وہ ایک مرتبہ نازل ہوئی اور اس کی نوعیت ان تینوں سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر بلایا گیا اور لکھی ہوئی تختیاں تورات کی حوالے کر دی گئیں، فرشتے نے لا کے حوالے کی، کسی اور طریقے سے حوالے کی گئیں، اس کے بارے میں قرآن مجید بھی خاموش ہے، تورات بھی خاموش ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یک بارگی وہ تختیاں لے آئے اور اس کی روشنی میں انہوں نے، اللہ تعالی نے جو علم ان کے سینے میں ڈالا، لوگوں کو تورات کے احکام پہنچانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین اور مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول 24,000 مرتبہ ہوا۔ 24,000 مرتبہ نزول وحی کی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں علماء اسلام نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، بہت سی بحثیں کی ہیں۔ کیا اس پورے 24,000 میں صرف قرآن مجید کا نزول شامل ہے یا ہدایت اور رہنمائی کی بقیہ چیزیں بھی شامل ہیں؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث اور جو رہنمائی اللہ کی طرف سے آئی وہ سب شامل ہے، حدیث قدسی اور حدیث رسول دونوں اس میں شامل ہیں، لیکن کوئی اس کی صراحت حدیث یا قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے زیادہ تفصیلات کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو وحی کی نوعیت اور کیفیت کی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحی ہے جو اپنے الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو معجز ہے، جس کو بطور معجزے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جس کے معجزہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جو الفاظ میں نہیں نازل ہوئی بلکہ معنی و مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یا ذہن مبارک پر اتارا گیا، لیکن اس کو حضور نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد متکلم میں کلام فرمایا ہے، ایک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد متکلم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو اپنی زبان سے بیان فرما دیا۔ پہلی کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور دوسری کے لیے عام اصطلاح حدیث کی استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلی قسم کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، وحی جلی بھی کہتے ہیں، وحی ظاہر بھی کہتے ہیں،
جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے. دوسری وحی کے لیے وحی غیر مطلوب، وحی خفی اور اس جیسی دوسری اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وحی کے لیے بنیادی خصوصیت جو قرآن پاک میں اور ہر جگہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم انتہائی قطعی اور یقینی علم ہے. اس علم کے نتیجے میں علم حضوری حاصل ہوتا ہے، علم حصولی حاصل نہیں ہوتا. علم کی فلاسفہ اسلام نے، حکماء اسلام نے دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک علم حصولی ہے جو انسان اپنی کاوش سے حاصل کرتا ہے. آپ نے اسکول میں پڑھ کر دلائل سے، منطق سے، لاجک سے، لیبارٹری میں بیٹھ کر اپنے عقلی استدلال سے ایک علم حاصل کیا، یہ علم حصولی ہے جو ظنی بھی ہوتا ہے اور قطعی بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ظنی ہوتا ہے، بعض اوقات قطعی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج ہمیں قطعی معلوم ہوتا ہے، کل ثابت ہوتا ہے کہ تو قطعی نہیں تھا. لیکن جو علم حضوری ہے وہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مریض کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ بطور ڈاکٹر کے آگ پاس سے کہتا ہے جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، علم حضوری ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے کہ نہیں ہے. ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سورج کس کو کہتے ہیں، سائبیریا میں پیدا ہوا، اس نے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا زندگی میں، سال ہا سال دیکھا کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، سورج نہیں نکلتا. سنتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑا تیز ہوتا ہے. اب وہاں جب تک وہ سائبیریا میں ہے، برفانی علاقے میں رہتا ہے، آپ اس کو دلائل دیں، سمجھائیں، جغرافیہ پڑھائیں گے، یہ علم حصولی حاصل ہوگا. آپ اسے لا کے سبی اور جیکب آباد میں بٹھا دیں، علم حضوری حاصل ہو جائے گا، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. یہ فرق ہے علم حصولی اور علم حضوری میں. وحی کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی ہے، اس لیے کہ وہ علم حضوری ہے. علم حضوری یا حصولی، ان دونوں کے جو مصادر ہیں کچھ مشترک ہیں، کچھ الگ الگ ہیں. جو مصادر مشترک ہیں وہ انسان کے حواس ہیں. انسان ظاہری حواس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. آپ نے دیکھ کر چیز معلوم کر لی، سن کے معلوم کر لی، چھو کے دیکھ لی، چک کے دیکھ لی، یہ سارے حواس کے علم بالحواس ہے جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. علم بالحواس انسان یہ سمجھتا ہے کہ اکثر و بیشتر قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کا یقینی ہونا ضروری نہیں. آج آپ کو ایک چیز ایک طرح معلوم ہوتی ہے، کل دوسری طرح معلوم ہوتی ہے. کوئی شخص جس کی آنکھوں کا عدسہ ٹھیک نہیں ہے، کلر بلائنڈ بھی ہوتا ہے، اس کو ایک رنگ نظر آتا ہے، آپ کو اور رنگ نظر آتا ہے. تو گویا ایسی مثالیں بے شمار ہیں کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی قطعی و یقینی نہیں، ظنی ہوتا ہے، بعض اوقات یقینی بھی ہوتا ہے. دوسرا وہ علم ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوا ہے. عقلی استدلال کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالص قطعی اور یقینی چیز ہے. نہیں، اس میں بھی بعض اوقات ظنی ہوتا ہے، بعض اوقات قطعی ہوتا ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ حواس اور عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ انسانی علم کا بیشتر حصہ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. انسان کو جو مکمل علم آپ کو حاصل ہوا ہے یا کسی انسان کو حاصل ہوا ہے اس کا بیشتر حصہ نہ حواس سے حاصل ہوا ہے نہ عقل سے حاصل ہوا ہے. اگر آپ اپنے معلومات کا جائزہ لیں، جو کچھ معلومات آپ کے ذہن میں ہیں اس کو آپ لکھنا شروع کریں، فہرست بنانا شروع کریں، اور پھر ایک ایک کر کے جائزہ لیں کہ یہ علم آپ کو کہاں سے آیا، تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے اکثر حصہ نہ حواس سے آیا ہے نہ عقل سے آیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ سنا، آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے عراق پہ حملہ کر رکھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا، آپ کے علم میں ہے کہ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے، آپ کے علم میں ہے کہ سائبیریا میں 12 مہینے برفباری رہتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے، آپ کے علم میں ہے کہ امام بخاری بہت بڑے محدث تھے. لیکن کیا ان میں سے کوئی چیز آپ نے اپنے حواس سے دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھا امام بخاری کو، امام ابو حنیفہ کو، ہٹلر کو یا بغداد پر حملہ ہوتے؟ نہیں دیکھا. آپ نے چک کے دیکھا ہے، سونگ کے دیکھا ہے. آپ نے عقل سے معلوم کیا ہے کہ عقل سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ایک امام حنیفہ جیسا آدمی ہونا چاہیے. یہ عقل سے معلوم کرنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہوئیں یا کسی کو معلوم ہوتی ہیں
یہ دوسرے کی اطلاع دینے سے معلوم ہوتی ہے، جس کے لیے آپ خبر کی اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ علم جو ہمیں یا آپ کو ملا ہے، یہ خبر کے ذریعے ملا ہے۔ کسی انسان نے خبر دی، ٹی وی پر بیٹھ کر کے امریکہ نے حملہ کر دیا، کسی مورخ نے خبر دی کتاب میں لکھ کر کے ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا، کسی جغرافیہ نویس یا اخبار نویس نے خبر دی کہ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے، کسی اور جغرافیہ نویس نے بیان کیا یا کسی سیاح نے لکھا کہ سائبیریا میں 12 مہینے برفباری رہتی ہے۔ گویا معلومات کا بیشتر ذخیرہ، بڑا حصہ خبر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ خود اپنے مشاہدے اور تجربے سے ہر شخص معلوم کر سکتا ہے۔ اب خبر کا جب جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں غلط خبر بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے۔ بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کے کرتے ہیں، بعض اوقات غلط فہمی سے کرتے ہیں، بغیر جانے بوجھے بھی کرتے ہیں۔ لہذا صحیح خبر کو غلط خبر سے ممیز کرنے کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ جو ہر انسان، مشرقی اور مغربی، عالم اور جاہل، مسلمان اور غیر مسلم اپنے سامنے رکھتا ہے، بڑا آسان ہے اور بہت سیدھا سادہ پیمانہ ہے۔ وہ یہ کہ ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ابتدائی اسٹیمیشن میں، ابتدائی اندازے میں وہ آپ کو سچا معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندازے میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں، جھوٹا ہے تو نہیں مانتی، مشکوک ہو جب بھی نہیں مانتی۔ 3 شکلیں ہوئی، سچا ہے یقین آپ کے اندازے میں، جھوٹا ہے یا مشکوک ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ بعد کی 2 صورتوں میں آپ اس کی بات نہیں مانتی، پہلی صورت میں مان لیتی ہیں۔ دوسری بات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی امانت دار ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت سچ بول رہا ہو لیکن امانت دار آدمی نہ ہو، سچ بات بتا رہا ہو، کسی بری نیت سے بتا رہا ہو۔ تو اگر آپ کے تجربے میں، آپ کے اندازے میں وہ امانت دار بھی ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گی، یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی جس چیز کی اطلاع دے رہا ہے اس سے براہ راست متعلق بھی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی علم بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر وہ علم رکھتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی بات قابل قبول ہے، علم نہیں رکھتا تو قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، سچائی، امانت اور علم، تو اس ذریعے سے آنے والی خبر ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو قطعی اور یقینی خبر سمجھتا ہے۔ پھر اپنے عقلی استدلال کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اپنے مشاہدے اور حواس کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اپنے مشاہدے اور حواس کو نظر انداز کر کے اس قطعی اور یقینی خبر کو مان لیتا ہے۔ ایک مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ کسی کی طبیعت خراب ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کروانے، ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، آپ کو یقین ہے کہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، علم رکھتا ہے، یہ بھی یقین ہے کہ دیانتدار ڈاکٹر ہے، کوئی دھوکے باز نہیں ہے، یہ بھی یقین ہے کہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، مرض کے بارے میں جو اس نے اندازہ کیا وہ صحیح اندازہ کیا اور آپ کو صحیح بتا رہا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں یقینی ہو گئی، وہ ایک شیشی نکالتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پوائزن، سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اس میں سے انجیکشن بھرتا ہے، آپ کے بازو میں لگا دیتا ہے، آپ میں سے ہر ایک بازو آگے کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ میاں اس پہ تو پوائزن لکھا ہوا ہے، مجھے کیوں زہر دے رہے ہو؟ وہ زہر ہر ایک لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے علم پر بھی اعتماد ہے، اس کی صداقت پر بھی اعتماد ہے اور اس کی دیانت پر بھی اعتماد ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی خبر کو جب اہل ایمان نے قبول کیا تو اس بات کی یقین دہانی کے بعد قبول کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا صدق، ان کی امانت اور ان کا علم، یہ تینوں مکمل طور پر بھروسے کے قابل تھے۔ الصادق، الامین اور العلیم، یہ تینوں صفتیں ان میں موجود تھیں۔ نہ صرف موجود تھیں بلکہ مخالفین نے اور دشمنان نے، انبیاء نے اس کا اعتراف کیا کہ وہ الصادق بھی ہیں، الامین بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں۔ علم تو ایسا رکھتے ہیں کہ آج تک اس کے چشمے جاری اور ساری ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثلاً یہ کیسے یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کس دلیل سے پیدا ہوئی؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں پھر آؤں گا علم حضوری اور علم حصولی کی طرف۔ علم حصولی جو استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے، عقلی استدلال کی بنیاد پر، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے مولانا رومی کا یہ مشہور جملہ تو سنا ہوگا، شعر، پائے استدلالیاں چوبی بود۔ جو استدلالی لوگ ہوتے ہیں، جو استدلال کی بنیاد پر اپنے علم کی اساس رکھتے ہیں،
ان کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے. جو لکڑے کا پاؤں آپ فرضی پاؤں بنا دیں اس کے لکڑی کے، این پائے چوبی سخت بے تمکین بوت. اور جو لکڑی کا پاؤں ہوتا ہے وہ بے تمکین ہوتا ہے، جمتا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں جم سکتا. کوئی مصنوعی پاؤں لگا کے دوڑ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ پاؤں جم ہی نہیں سکتا. یہ واقعی بالکل درست ہے کہ استدلال کی بنیاد پر جو علم ہوتا ہے وہ وقتی کام چلانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے لکڑے کو آپ نے پاؤں لگا دیا، جعلی اعضا لگا دیے مصنوعی، وہ چلتا ہے، کام چلا لیتا ہے، لیکن وہ کسی پاؤں والے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا مصنوعی پاؤں لگا کے. جو اصل تمکین جس کو حاصل ہوتی ہے، بنیاد حاصل ہوتی ہے عقل اور علم کے میدان میں، وہ علم حضوری والے کو حاصل ہوتی ہے. ایک شخص محسوس کر رہا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، دوسرا شخص استدلال کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے کہ نہیں ہے. تو علم یقینی اور قطعی اس کا ہے جو خود تجربے سے گزر رہا ہے، جس کو خود اس تجربے کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ساتھ رہنے والوں کے قلب و نظر میں اور ان کے رگ و پے میں اور روح و اذہان میں ایک ایسا قطعی و یقینی علم ان کی شخصیت کے بارے میں حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی استدلال کی، ظاہری استدلال کی ضرورت نہیں رہتی. ایک چھوٹی سی مثال اور دے کے بات آگے کرتا ہوں کہ یہ جو عقلی استدلال ہے دلائل کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر چیزیں آج ثابت ہوتی ہیں، کل غلط ہو جاتی ہیں. اور ہر ذہین آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور مناظرہ اور لفاظی کے فن سے واقف ہو، وہ جس چیز کو چاہے دلائل سے سچا ثابت کر دے، جس چیز کو چاہے دلائل سے کمزور ثابت کر دے. سر سید احمد خان کے صاحبزادے کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، سید محمود، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ کے حامل تھے. وہ اپنے بعض مشاغل میں رہتے تھے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھول جایا کرتے تھے. تو کسی عدالت میں، پریوی کونسل میں غالباً کسی فریق نے ان کو انگیج کیا، اس کی طرف سے پیش ہوئے، اور اپنی ذہنی کیفیت میں یہ یاد نہیں رہا کہ میں اس کا وکیل ہوں یا مخالف کا وکیل. مخالف کی طرف سے انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے، اور دلائل اتنے دیے انہوں نے 3-4 دن مسلسل کہ یہ لوگ گھبرا گئے. اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں. 3-4 دن کے بعد جب بہت پریشان ہوئے ان کے موکلین، تو انہوں نے خاموشی سے کسی ذریعے سے کہلوایا کہ آپ تو ہمارے وکیل ہیں. کہنے لگے اچھا. انہوں نے کہا کہ عدالت میں کہا کہ جناب والا، فریق مخالف کے حق میں یہاں تک کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ سب غلط ہے. پھر ایک ایک کر کے دلائل سے اس کی تردید کی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دنیا اشش کر اٹھی. تو دلائل کا تو حال یہ ہوتا ہے. آپ نے اے کے بروہی صاحب کا نام سنا ہوگا، جو مشہور قانون داں تھے ہمارے ملک میں، اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بانی بھی تھے. ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے سب سے بڑا وکیل زندگی میں کس کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے سہروردی صاحب کو دیکھا ہے. سہروردی سب سے بڑے وکیل تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جس نقطۂ نظر کی وہ تائید کر رہے ہیں، در و دیوار اور زمین و آسمان اور لوگوں کے لباس اور کپڑے اور حلیے اور کرسی، ہر چیز اس کی تائید کر رہی. اس طرح سے دلائل سے سما باندھ دیا کرتے تھے. ظاہر ہے ان کی کوئی ذاتی کمٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، اس سے جو پیسے دیتا تھا اس کے حق میں دلائل بیان کر دیا کرتے تھے. تو دلائل تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ جس کا جی چاہے اس کو جب چاہے غلط ثابت کرتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر سے ضمیر اور اس کا دل، اس کی روح اور اس کا ذہن گواہی دیتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، چاہے عدالت میں اس کے حق میں ثابت ہو، اس کے خلاف ثابت ہو. آپ اپنے والدین کو والدین مانتی ہیں، اپنی والدہ محترمہ کو والدہ محترمہ مانتی ہیں، اپنے بچوں کو بچہ مانتی ہیں، بہن بھائیوں کو بہن بھائی مانتی ہیں. اگر کوئی عدالت میں جا کے ثابت کرنا چاہے، آپ سے پوچھے کہ دلیل دیں کہ واقعی آپ کے بہن بھائی ہیں، تو شاید کوئی دلیل دینا بڑا دشوار ہو. اور اگر آپ دے بھی دیں تو کوئی اتنا بڑا ماہر وکیل اس کے پرخ سے اڑا سکتا ہے. لیکن کسی کے پرخ سے اڑانے سے آپ کے یقین اور اس تعلق قلبی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آپ کو اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے اور گھر والوں سے ہے. یہ جو علم حاصل ہوا، یہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ جو علم ہے، جو یقین اور شعور اندر سے ہے، اطمینان قلبی ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ اس کے لیے کسی وقتی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو اس پورے یعنی عمر بھر کے تعلق کی بنیاد پر
عمر بھر کی اس محبت کی بنیاد پر، عمر بھر کے اس قربانیوں کے جذبے کی بنیاد پر آپ کے دل میں ایک یقین حاصل ہوا جس کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، کوئی دلیل ختم نہیں کر سکتی۔ ابوبکر صدیق کے دل میں وہی یقین پیدا ہوا تھا، اسی طرح کا یقین تھا جس کے بعد کسی مزید ثبوت یا مزید دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کو سب سے نمایاں طور پر پیش کیا وہ اپنی ذاتی زندگی کو، وقت لبثت فیکم عمرا، میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا ہوں، تم میرے شخصیت و کردار سے واقف ہو۔ یہ مفہوم ہے وحی کے علم قطعی اور علم یقینی کا ذریعہ ہونے کا۔ قرآن مجید اس علم قطعی اور علم یقینی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ وحی الہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ما بعد طبعی ذریعہ ہے۔ انسان کے جتنے طبعی وسائل ہیں، جتنے حواس ہیں، جو بھی کچھ انسانوں کو حاصل ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے، یہ ان سب سے ماورا چیز ہے، اور وحی الہی کو انسانوں کے وسائل سے ماورا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے رہنما یا قیادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات اور ذاتی تعصبات سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اپنے ذاتی احساسات سے عاری نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات میں غصے کے عالم میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں، بعض اوقات میں کسی خاص کیفیت میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں، اس لیے یہ سمجھا کرو کہ مشورہ کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ یہ صرف وحی الہی ہے جو ہر قسم کے انسانی احساسات اور تحدیدات سے ماورا ہے۔ اس لیے ایسا نظام فراہم کرنے کے لیے جو سارے انسانوں کو عادلانہ اور مساویانہ رہنمائی دے سکے، وحی الہی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے جتنے قوانین اور نظام ہیں وہ ایک یا ایک سے زائد انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان قانون ساز کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے، کوئی بادشاہ ہے، حکمراں ہے، وہ لوگوں کو قوانین دیتا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ ذمہ داری سنبھالتا ہے، وہ انسانوں کو قوانین دیتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے طویل تجربے نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی انسان، وہ ایک ہو یا سینکڑوں ہو یا ہزاروں ہوں، وہ اپنے ذاتی میلانات اور ذاتی رجحانات، ذاتی تعصبات اور مفادات سے آزاد نہیں ہوتے۔ قانون بنانے کی ذمہ داری، رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری زمینداروں کو دی جائے گی، زمینداروں کے مفاد کا لحاظ کریں گے۔ قانون دانوں کو دی جائے گی تو وہ وکیلوں کے، قانون دانوں کے مفاد کا لحاظ کریں گے۔ اساتذہ کو دی جائے گی تو اساتذہ کے مفاد کا لحاظ کریں گے۔ اس میں کوئی آدمی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانوں کے ذاتی میلانات اور رجحانات کا اس میں راہ پا جانا ناگزیر ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسانوں کو بنیادی رہنمائی، جس میں کسی انسان کے مفاد یا یہ مصلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو بلکہ سارے انسانوں کی مصلحت کا لحاظ رکھا گیا ہو، یہ دے دی جائے۔ پھر اس کے بعد انسان اس حدود کے اندر آزاد ہوں جس طرح چاہیں قوانین اور رہنمائی کی تفصیلات طے کریں۔ وحی حق بینندہ سود ہمہ، وحی حق بینندہ سود ہمہ، سود خود در نگاہش سود و بہبود ہمہ۔ وحی حق وہ ہے کہ جو سب کے مفاد کو دیکھتی ہے اور اس کی نگاہ میں ہر ایک کا فائدہ اور ہر ایک کی بہبود برابر ہوتی ہے۔ عقل خودمی، اس کے مقابلے میں جو عقل خودمی ہے، عقل جو اپنے کو دیکھتی ہے کسی اور کو نہیں دیکھتی۔ ہر انسان کو اپنی عقل سب سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ عام تجربہ ہے، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی آدمی یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ میں بیوقوف ہوں یا کم عقل ہوں۔ ہر ایک شاذ و نادر اپنے کو سب سے زیادہ عاقل سمجھتا ہے، اپنے کو سب سے زیادہ حکمت کا علمبردار سمجھتا ہے۔ تو عقل خودبی غافل از بہبود غیر، وہ اپنی بہبود تو خوب دیکھتی ہے، دوسروں کی بہبود اس کو نظر نہیں آتی۔ سود خود بینت نہ بینت سود غیر، اپنا فائدہ دیکھتی ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی۔ یہ خوبی صرف وحی الہی میں ہے کہ عادل اندر صلح و ام اندر مصاف، کہ صلح ہو یا جنگ ہو وہ اپنے عادلانہ طریقہ کار کو نہیں چھوڑتی۔ وصل و فصلش لا یراعی لا یخاف، وہ جوڑ رہی ہو لوگوں کو یا لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی سے ڈرتی ہے۔
انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی، کسی پسندیدہ شخص کی یا خاص کی رعایت کرتے ہیں. وحی الہی نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی کے دباؤ میں آتی ہے. پھر غیر حق چوں ناہی و عامر شود، اللہ کے علاوہ جب کوئی اور عامر و ناہی بنے گا، امر اور نہی کے اختیارات استعمال کرے گا، زور ور بر ناتواں قاہر شود، اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ جو زور آور ہے وہ کمزور پر قاہر ہو جائے گا، کمزور پہ زیادتی کرے گا، جیسا کہ دنیا میں نظر آتا ہے. یہ ہے وحی کی تفسیر اور یہ ہے وحی کی قسمیں. قرآن مجید اس وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بات کتاب الہی کا ہر طالب جانتا ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس یہ کتاب یک بار کی نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سال کے طویل عرصے میں نازل ہوئی ہے. 23 سال سے تھوڑا کم، 1-2 مہینے کم، لیکن عموماً 23 سال کی مدت لکھی ہے محدثین اور مفسرین نے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. ابھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھا کہ وہ تشریف لے گئے اور تورات کی تختیاں لکھی ہوئی ان کو مل گئیں، وہ لے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس کی نوعیت وہ تھی جو یا تو ہمارے یہاں حدیث قدسی کی ہے یا وہ نوعیت ہے جو عام احادیث کی ہے. وحی مطلوب یعنی کتاب الہی کی شکل میں جو وحی دینی تھی وہ ایک مرتبہ دے دی گئی، اس کے بعد پھر مزید اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں ہوا. لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض اوقات ایک لفظ نازل ہوا جیسے غیر للضرر، بعض اوقات پوری صورتیں نازل ہوئیں. اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا سبق پوشیدہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. جہاں تک نزول قرآن نجمن اس کے لیے فقہاء نے الفاظ استعمال کیے ہیں. نجم کے معنی ستارہ، نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے. قرآن کے لیے الفاظ بھی یعنی احترام کے اختیار کیے گئے، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کہنے کے بجائے یہ ترکیب استعمال کی گئی، نجمن ایک ایک ستارہ کر کے. گویا پورا کہکشاں رہنمائی کا اتارا جا رہا ہے اور ایک ایک ستارہ کر کے کہکشاں بھیجا جا رہا ہے. پورے کلام الہی کو تشبیہ دی گئی کہکشاں سے، اور مختلف اجزاء جو نازل کیے گئے ان کو تشبیہ دی گئی ستاروں سے. گویا تھوڑے تھوڑے چمکتے ستارے ایک ایک کر کے نازل کیے گئے، اس لیے نجمن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اس میں پہلی حکمت تو وہی معلوم ہوتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اگر ایک لفظ یا ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے نزول کی وہ کیفیت تھی جو ہم نے دیکھی، صحابہ کرام نے بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے دیکھنے والوں نے اس کا مشاہدہ کیا، تو اگر پورا قرآن پاک ایک بار کی نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ تھوڑا سا اندازہ اس کا ہم کر سکتے ہیں. اس کی مزید تائید اس اندازے کی قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر اور آسمان پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس اونٹنی کے تجربے سے اور حضرت زید بن ثابت کے تجربے سے اور دیگر صحابہ کرام کے مشاہدے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ شاید ایسا ہی ہوتا. اس لیے قول ثقیل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ثقل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو. دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب رہنے کے لیے آئی ہے، کسی محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں آئی. باقی سب کتابیں محدود زمانے اور محدود علاقے کے لیے تھیں، اس لیے اللہ کی مشیت اس کی متقاضی نہیں تھی کہ وہ ایک خاص دور کے بعد زندہ رہیں. جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو وہ کتابیں بھی ختم ہو گئیں، اٹھا لی گئیں یا لوگوں نے بھلا دیا یا اس میں تحریف کر دی. لیکن یہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا اس وقت تک یہ کتاب باقی رہے گی. اس لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو ذریعہ و وسیلہ بنایا، اس لیے کہ انسانوں کے لیے باقی رہنی تھی. اور کسی چیز کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے محفوظ کیا جائے. آپ بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہیں، پوری قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کے دے دیں کہ بیٹا یاد کر لو، تو وہ یاد نہیں کر سکتا. کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہو سکتا اگر پورا قرآن پاک ایک دن کہیں کہ لو یاد کرو. وہ جب یاد ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ایک ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں روز یاد کروائیں. تو حفاظت قرآن کے نقطۂ نظر سے اس کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا اس بات کو یقینی بنانے کے مترادف تھا کہ کتاب الہی کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا جائے.
حفاظت قرآن پر کل کی گفتگو میں، پرسوں کی گفتگو میں بات کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خلا میں نازل نہیں ہوئی تھی، اس کتاب کا نزول کسی خلا میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک تبدیلی کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہوا، کتاب کا نزول جاری رہا، اور جب تبدیلی کا عمل مکمل ہو گیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہو گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے، یہ دو عمل تھے، نیچے تبدیلی کا عمل روئے زمین پر، اور اوپر سے نزول کتاب کا عمل، یہ دونوں ایک ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔ یہ تبدیلی کا عمل اسی وقت ہو سکتا تھا جب آہستہ آہستہ ہوتا۔ کسی انسان میں یک بار کی مکمل تبدیلی نہیں آتی، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اکا دکا جن میں مکمل تبدیلی اچانک آ جائے، اور مکمل تبدیلی اچانک آ بھی جائے تو رویے میں، طرز عمل میں ہوتی ہے، لیکن زندگی کی روزمرہ تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ قرآن مجید کی رہنمائی میں یہ تبدیلی کا عمل شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق جاری رہا۔ جب ضرورت پڑی رہنمائی نازل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آ گئی، کہیں قوانین کی تبدیلی آئی، کہیں عقائد میں تبدیلی آئی، کہیں اخلاق و کردار کو بہتر بنایا گیا، کہیں سابقہ انبیاء کی وہ شریعتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا تھا ان کے بنیادی عناصر دوبارہ یاد دلائے گئے، اور اس طرح سے 22 سال کے عرصے میں یہ تبدیلی مکمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ عمل تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جائے، بیک وقت نہ کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کل کی گفتگو میں آئے گا، جو اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب الہی کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا جائے، یک بارگی نہ اتارا جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو نزول قرآن سے اور نزول وحی سے خاص نسبت معلوم ہوتی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے محدثین کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں رمضان میں اتاری گئی۔ اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ بقیہ کتابیں بھی جن کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے وہ بھی رمضان میں اتاری گئی ہوں گی۔ اس روایت میں رمضان کی ان تاریخوں کا بھی ذکر ہے جن میں یہ کتابیں اتاری گئیں۔ تورات کے بارے میں ہے کہ وہ 6 رمضان کو اتاری گئی، انجیل کے بارے میں کہ 13 رمضان کو اتاری گئی، زبور کے بارے میں ذکر ہے کہ 18 رمضان کو اتاری گئی، اور قرآن پاک کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ 25 رمضان کی رات کو یا 24 رمضان کی رات کو یا 27، مختلف روایات ہیں، زیادہ 27 کا امکان ہے، یعنی 26 والی روایت درست ہے، اس میں اتاری گئی۔ گویا رمضان المبارک کو وحی الہی سے تعلق میں خاص نسبت ہے۔ اس کی طرف مختصر سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ کیا نسبت ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں ایک پورا باب اس کے لیے رکھا ہے کہ ہر انسان جن قوتوں سے عبارت ہے، جو قوتیں انسان کے اندر ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، بے شمار قوتیں ہیں، لیکن ان کو 2 بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمرہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب ملکیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے خصائص، اور ایک وہ قوت ہے جس کو وہ بہیمیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی حیوانی خصائص۔ انسان کے اندر دونوں خصائص ہیں۔ اب عام انسانوں کا مزاج اور انداز یہ ہے کہ وہ بہیمی یعنی حیوانی خصائص پر تو بہت زور دیتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، آرام بھی چاہیے، اس پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ لیکن جو ملکی خصائص ہیں، جو فرشتوں کے خصائص انسان میں رکھے ہیں اللہ نے، ان پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان توازن رکھنے ہی کا نام شریعت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ جو تزکیہ کرے اپنے اس پہلو کا اور کامیابی کے منزل تک پہنچے، اور جو اس پہلو کو خراب کرے وہ ناکامی تک پہنچے، یہ دراصل شریعت کا مقصد ہے، اور یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے شریعت اتاری گئی۔ اب جب کوئی انسان اپنے ملکی
خصائص کو ترقی دیتا ہے، اپنے اندر کے فرشتہ صفت رجحانات کو سامنے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کو ان کے تابع کر کے دباتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کی مخلوقات سے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک قرب روحانی انداز کا اس کو بارگاہ الہی سے، جس کو شاہ صاحب نے ملائے اعلیٰ کا لقب دیا ہے، اس سے بڑھتا جاتا ہے، اور وہ زیادہ اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ کلام الہی کا نزول اس پر ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام، جن کو خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیا گیا، جن کو خاص طور پر اللہ نے چنا اس کام کے لیے، ان کی مزید ذہنی اور روحانی تیاری کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا، تاکہ وہ ملکیت کی اعلیٰ ترین معراج پر ہوں، ملکیت کی اعلیٰ ترین معراج سے بھی بڑھ کر ملکیت سے بلندتر مقام پر پہنچے ہوئے ہوں، تاکہ وحی الہی کا نزول ان پر آسان ہو سکے۔ یہ خلاصہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اس بحث کا، جو انہوں نے اس موضوع پر کی ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول کیوں ہوا۔ پھر ایک دوسرا سوال جس پر تمام محدثین اور مفسرین نے بحث کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، دوسری طرف قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر ہے کہ رمضان میں نازل ہوا، تو ان دونوں میں تطبیق کیسے دی جائے، دونوں میں تعارض جو بظاہر معلوم ہوتا ہے اس کو کیسے رفع کیا جائے۔ محدثین کی بہت بڑی تعداد نے اور مفسرین قرآن کی سب سے بڑی اکثریت، غالب ترین اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا فیصلہ کیا تو پہلے اس کو جہاں بھی وہ محفوظ تھا لوح محفوظ میں، وہاں سے اس کو سمائے دنیا پر نازل کیا، سمائے دنیا پر نازل کیا، اور وہاں ایک خاص مقام میں اس کو رکھا جس کے لیے حدیث میں بیت العزہ کا لفظ آیا ہے، عزت کا مکان، عزت کی جگہ، لوکس آف آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ عزت کا لفظ صرف آنر نہیں ہے بلکہ عزت کے معنی بہت وسیع ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں عزت میں غلبہ، اعزاز، برتری، رفعت، یہ سارے پہلو شامل ہیں، وہاں اس کو رکھا۔ پھر وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین اس کو لے کر آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ اس کا جواب اس سوال کا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ جبریل امین براہ راست وہاں سے لے سکتے تھے جہاں سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی کسی اور مخلوق کو اس مقام تک رسائی عطا نہیں فرمائی جہاں سے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ مشہور ہے، احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے، اور ہمارے شعراء، صوفیہ، مفسرین، مفکرین سب نے لکھا ہے کہ معراج میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تنہا تشریف لے جائیں، میری پہنچ سے ختم ہو گئی۔ اگر برسرے یک موئے برتر پرم، مشہور شعر ہے، سعدی کا ہے غالباً، کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرے یک موئے برتر پرم، کہ اگر ایک بال کے برابر یہ میں آگے بڑھوں گا تو فروغ تجلی بسوزت پرم، تو تجلی الہی کی گرمی سے میں جل جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو۔ اس لیے جو پہلا نزول ہے اس کے لیے قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور شہر مبارک انزلنا فی القرآن، یہ اشارے کیے گئے، اور بقیہ جو نزول ہوا جس پر کل تفصیل سے بات کریں گے وہ 23 سال کے عرصے میں ہوتا رہا۔ آپ میں سے غالباً سب عربی زبان کے طالب علم ہیں اور مزاج شناس ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اوزان کے لیے خاص مفہوم پایا جاتا ہے، مصدر اور الفاظ خاص اوزان میں ہوتے ہیں، اور اس وزن پر جتنے الفاظ ہوتے ہیں اس کا وہ اسی طرح کا مفہوم ہوتا ہے، اس میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تنزیل جو تفعیل کے وزن پر ہے، تفعیل یعنی تنزیل، تکریم، تکبیر، تحریم، یہ سارے ایک اسکیل پر ہیں، اس میں تسلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے، کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے طویل عرصے تک کیا جائے، وہ فعل اس وزن میں آتا ہے۔ اور افعال کے وزن میں جو آتا ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بیک وقت فعل کو کر دیا اور وہ ہو گیا، بعد میں ہوا یا نہیں ہوا یہ اس وقت متعلق بات نہیں۔
اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے. تو جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں رمضان کا یا لیلۃ القدر کا ذکر ہے، وہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال کا لفظ ہے، افعال جو ایک وقت میں ہو جاتا ہے. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے کا ذکر ہے، وہاں نزلہ کا ذکر ہے، جو تنزیل کا فعل ہے، جو تھوڑا تھوڑا کر کے کیا گیا. اس کتاب کا نزول 23 سال میں کیسے ہوا، کس طرح سے ترتیب ہوئی، یہ کل کی گفتگو کا موضوع ہے. یہ کتاب جو قطعیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، اس کا نام عرف عام میں تو قرآن ہے، القرآن، الف لام کے ساتھ. القرآن لفظی معنی اس کے کیا ہیں، یہ نام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا، اس پر بھی مفسرین قرآن نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ قرأ یقرأ سے ماخوذ ہے، اس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور قرآن فعلان یا غفران یا فرقان کے وزن پر ہے، جو بظاہر تو مصدر ہے، لیکن اس میں اعلیٰ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. اور اس میں اعلیٰ کا مفہوم جس چیز میں پایا جائے اس میں دوام اور تسلسل پایا جاتا ہے. اس لیے قرآن سے مراد وہ چیز جو بار بار اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جائے. یہ مفہوم قرآن پاک کا بعض لوگوں نے بیان کیا ہے. اچھا، ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کتاب جو بار بار پڑھی جائے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے قرآن کا لفظ پہ صادق آ سکتا ہے، لیکن یہاں القرآن کا لفظ ہے. القرآن یعنی وہ کتاب، وہ واحد کتاب اور وہ متعین کتاب جو تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے. یہ نام قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پہ صادق نہیں آتا. دنیا کی ہر کتاب کا نام کسی دوسری کتاب کو دیا جا سکتا ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام ہو اور وہ نام کسی اور کتاب کو نہ دے سکیں. اگر آپ شاعر ہوں اور آپ اپنا تخلص غالب رکھ لیں تو آپ اپنے دیوان کا نام دیوان غالب رکھ سکتی ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے غلط رکھا. لغوی، عرفی، ہر اعتبار سے، ادبی ہر اعتبار سے اس کو دیوان غالب کہنا جائز ہوگا. اگر آپ معاشیات کی استاد ہوں اور آپ ایک کتاب لکھیں سرمایہ پر اور جرمن، آپ جانتی ہوں جرمن میں لکھیں تو آپ اس کا نام داس کیپیٹال رکھ سکتی ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ کارل مارکس کا حق متاثر ہوا اور کارل مارکس کے علاوہ کسی کو حق نہیں تھا داس کیپیٹال رکھنے کا. ہر وہ کتاب جو جرمن زبان میں ہو اور سرمایہ سے متعلق ہو اس کو داس کیپیٹال کہا جا سکتا ہے. لیکن القرآن واحد نام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا جا سکتا. اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی کثرت اور اتنی تواتر کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہے، نہ پڑھی جا رہی ہے، اور نہ آئندہ پڑھے جانے کا کوئی امکان ہے. ممکن ہے آپ کو یہ لگے کہ یہ تو ایسا بے بنیاد دعویٰ ہے کہ ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن یہ بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے روئے زمین کا نقشہ ہو، بات لمبی ہو جائے گی، اور گلوب ہو، آپ کو پتا ہے اللہ نے زمین گول بنائی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سورج چاروں طرف گھومتا ہے تو دن رات بدلتے ہیں، زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے. اس مسلسل حرکت کا نام کائنات ہے. اور مسلمان روئے زمین کے ہر چپے پر پھیلے ہوئے ہیں. روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جسے فجی کہتے ہیں، وہاں مسلمان 5 لاکھ کی تعداد میں بستے ہیں، اور اس کے قریب سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے. وہ خط جہاں نئی تاریخ شروع ہوتی ہے پہلی مرتبہ، وہ وہاں سے گزرتا ہے. آج 8 تاریخ ہے، تو 8 اپریل سب سے پہلی مرتبہ 8 اپریل 2003 دنیا کی تاریخ میں فجی میں آئی. اس سے پہلے کہیں نہیں آئی. وہاں مسلمان کو 5 لاکھ بستے ہیں، وہاں قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں، دارالعلوم بھی کھلے ہوئے ہیں. فجر کی نماز میں تو کم از کم مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہیں. جب وہاں مسلمان فجر کی تلاوت کر رہے ہوں، فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہوں، نماز کے بعد بھی کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہوں، تو جب وہاں فجر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. آسٹریلیا میں 5 لاکھ مسلمان بستے ہیں، اور جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے. انڈونیشیا میں ختم ہوتا ہے تو ملیشیا میں شروع ہو جاتا ہے. ملیشیا میں ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش کے بعد بھارت میں، بھارت کے بعد بھارت میں بھی 15 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ہمارے یہاں 15 کروڑ.
جب ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فجی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت، اور جس کا جی چاہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، فجر کے بعد فون کر کے دیکھ لے فجی میں ظہر کے وقت کہ بھئی آپ فجر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، معلوم اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو فجی کے مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب مراکش کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور درمیان میں باقی چاروں اوقات آتے ہیں۔ تو یہ پانچوں نمازوں کے اوقات روئے زمین کے چاروں طرف پھرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ جیسے آپ نے بتی دیکھی ہوگی، وہ کسی گول اس کے گرد گھومتی ہے، اشتہار میں ایسا لگتا ہے کہ بتی چاروں طرف گھوم رہی ہے، وہ تو گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی وہ تو نظر کا دھوکہ ہے، لیکن یہ تلاوت قرآن کی زنجیر اور چین روئے زمین کے چاروں طرف مسلسل گھوم رہی ہے، اور اس میں کوئی انقطاع یا توقف نہیں ہے۔ انقطاع کے معنی رک جانا، توقف کے معنی ٹھہر جانا، اس میں کوئی انقطاع اور توقف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین چلنا چھوڑ دے، حرکت کرنا چھوڑ دے، یا سورج گھومنا چھوڑ دے، یا یہ سارے مسلمان اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی شکل اس تلاوت کے اس سلسلے کی نہیں ہے۔ ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے جو اتنے تواتر اور کثرت سے پڑھی جا رہی ہو۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آئے کہ جی بائبل کو بھی لوگ پڑھتے ہوں گے، انجیل کو بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن انجیل ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، وہی پادری پڑھتا ہے، باقی لوگ سن لیتے ہیں۔ اتوار کے اتوار ہوتی ہے، باقی 6 دنوں میں کوئی نہیں پڑھتا، وہ پڑھتا ہے تو اکا دکا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ یہ تواتر اور تسلسل جو پچھلے 1200 سال سے جاری ہے اور آئندہ کب تک جاری رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ کتاب جو اس طرح پڑھی جا رہی ہے یہ القرآن ہے۔ اس مفہوم میں کوئی کتاب القرآن نہیں کہی جا سکتی، نہ اس کی مستحق ہے کہ اسے کہا جائے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 66 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا نام اس کتاب کا الکتاب ہے۔ الکتاب جو ہر جگہ آیا ہے۔ الکتاب کے لفظی معنی تو ہیں دی بک، اور اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بائبل کے معنی بھی ہیں دی بک۔ بائبل ببلیوگرافی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، ببلیوگرافی کے معنی کتابوں کی فہرست، تو بائبل سے ماخوذ ہے یہ لفظ، بائبل کے معنی کتاب۔ اور فرینچ میں آپ نے اگر فرینچ جانتی ہو تو سنا ہوگا ببلیوتیک کے معنی لائبریری، وہ مرکز جہاں کتابیں رکھی جائیں۔ تو بائبل کے معنی کتاب اور دی بائبل کے معنی الکتاب۔ تو الکتاب اور دی بائبل یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ قرآن مجید کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں جو کتاب اتاری، جس زمانے کی جو آسمانی کتاب تھی، اس کے لیے الکتاب یعنی دی بک کی اس طرح استعمال ہوئی ہے کہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا ریننگ بک، اس وقت کس کتاب کی فرما روائی ہے، سکہ کس کتاب الہی کا چل رہا ہے، اس کتاب کو جس کا سکہ اس وقت چل رہا ہو اور جو اس وقت فرما روا ہو روحانیات اور شریعت کے باب میں، اس کے لیے قرآن پاک میں الکتاب کی اس طرح استعمال ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تورات الکتاب تھی، پھر انجیل الکتاب ہو گئی، پھر قرآن مجید الکتاب ہو گئی، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید ہی الکتاب ہے۔ اب تورات کتاب ہے، الکتاب نہیں ہے، انجیل کتاب ہے، الکتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کو الکتاب کہا گیا۔ آپ سے کبھی کسی نے سوال کیا ہوگا اور نہیں کیا تو ممکن ہے کوئی آئندہ کرے۔ مجھ سے تو بارہا یہ سوال کیا گیا، لوگوں نے کیا کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بائبل سے لی گئی ہیں۔ مغربی مصنفین جو قرآن مجید کو کلام الہی نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہیں، وہ بار بار یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے کتابیں چیزیں نقل کر لی قرآن پاک میں، جس کو انگریزی میں پلیجرزم کہتے ہیں، پلیجری کی نعوذ باللہ، اور قرآن مجید میں نقل کر دی۔ ایک مرتبہ آج سے تقریباً 22 سال پہلے مجھے ویٹیکن جانے کا اتفاق ہوا، جو رومن کیتھولک دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے پادری سے ملاقات ہوئی جو پوپ کے بعد نمبر 2 حیثیت رکھتے تھے، فرینچ تھے، ان کا نام تھا مسیو ژان ژادو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ میں قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا اور میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف سمجھتا ہوں، اس لیے اس پہ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام بائبل سے یہ چیزیں کیوں نقل کی؟ یعنی یہ نقل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا۔
تو میں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں. میں نے کہا جی فرمائیے. میں نے کہا کہ جو چیزیں نقل نہیں کی، جو چھوڑ دی، وہ کیوں چھوڑ دی؟ جب وہ کتاب ان کو مل گئی تھی بائبل، اور اس کو وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے، کتاب الہی سمجھ کے دکھا رہے تھے اور لوگ مان بھی رہے تھے، تو جو چیزیں رہ گئیں وہ کیوں چھوڑ دی؟ وہی بیان کر دیتے. اچھا وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. کہنے لگے اچھا میں نے تو کبھی نہیں سوچا. میں نے کہا اس پہ سوچیں تو اسی سے آپ کو جواب مل جائے گا. پھر میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو کوئی نئی کتاب نہیں کہتا. وہ یہ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں تو اسی پیغام کو لے کے آیا ہوں جو پہلے آیا تھا. اور جو چیز تورات میں کہی گئی، جو انجیل میں کہی گئی، ہم اسی کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں اور اسی کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے جو چیز یاد دہانی ہو، اور اگر وہ الکتاب تھی پہلے، وہ دی بائبل تھی، پھر دی بائبل انجیل ہوئی، اب دی بائبل قرآن ہے الکتاب کے مفہوم میں. اس لیے جو چیزیں لے لی گئیں اس پہ تو قابل اعتراض نہیں، لیکن جو نہیں لی گئیں وہ قابل سوال ہے، وہ کیوں نہیں لی گئیں؟ پھر میں نے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو الذکر بھی کہتا ہے. الذکر کے معنی یاد دہانی. یاد دہانی اسی چیز کی ہوتی ہے جو پہلے کہی گئی ہو. آپ آج جا کے کسی کو خط لکھیں اور کہیں کہ یاد دہانی بھیج رہا ہوں، ریمائنڈر بھیج رہا ہوں، تو یہ تو ریمائنڈر نہیں کہلائے گا. ریمائنڈر جب ہوگا جب آپ پہلے خط لکھیں، وہ یا تو گم ہو جائے، یا لوگ اس کو نہ سمجھیں، یا اس پر عمل درآمد نہ کریں، یا اس میں کوئی بیچ میں آدمی اس کو پکڑ کے کہیں ملاوٹ کر دے، کوئی ایک جملہ کاٹ دے، ایک جملہ بڑھا دے. ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو آپ دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت پیش آئے گی. پہلا خط محفوظ ہو، لوگ عمل بھی کر رہے ہوں، تو یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے یاد دہانی کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے، شامل ہے کہ پہلے جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا پیغام تھا. لوگوں نے یا تو اس کو بھلا دیا، یا گم کر دیا، یا اس میں ملاوٹ کر دی، یا عمل درآمد نہیں کیا. چار میں سے کوئی ایک شکل ہوئی تو یاد دہانی کے طور پہ کتاب بھیجی گئی. اب ریمائنڈر میں ایک چیز ہے جو پہلے کتاب میں بھی ہے، تو آپ کہیں جی ریمائنڈر میں کیوں لکھا؟ بھائی ریمائنڈر میں تو لکھا جائے گا اس لیے کہ اسی کی یاد دہانی کے لیے ہے. جو نہیں لکھا اس کے معنی ہے کہ وہ بعد میں کسی نے ملایا. جو نہیں لکھا وہ زیادہ اہم ہے، جو لکھا وہ زیادہ اہم نہیں ہے. جب میں نے اس کو یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے فی الحال. فار دا ٹائم بینگ آئی ہیو نو آنسر اینڈ دے ول ہیو نو آنسر. تو اس لیے قرآن مجید کو الکتاب کا نام جو دیا گیا بڑے بامانہ انداز میں دیا گیا، اور اس کا ایک خاص مفہوم اور پس منظر ہے. پھر ایک اور وصف قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الذکر ہے، جو الکتاب اور الذکر دونوں دو پہلوؤں کی تکمیل کرتے ہیں. سابقہ کتابیں جہاں ان کا انفرادی طور پر ذکر ہے، آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاق و سباق میں جب تورات کا ذکر ہے تو الکتاب کا لفظ آیا ہے کئی جگہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاق و سباق میں جب ذکر ہے تو الکتاب کا ذکر آیا ہے. لیکن جہاں سابقہ کتابوں کا بغیر کسی خاص نبی کے سیاق کے تذکرہ ہے وہاں کتب کا لفظ آیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتب من الکتاب. اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب کتابوں کو بعض جگہ کتب کے صیغہ جمع سے ذکر کیا گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. کتب کا لفظ صیغہ جمع میں آیا ہے، جو بالکل واضح بات ہے کہ بہت سی کتابیں تھیں. ایک روایت میں ہے کہ 104 کتابیں تھیں، ایک روایت میں ہے کہ 315 کتابیں تھیں. بہرحال 104 تھیں کہ 315 تھیں، یا 104 بڑی کتابیں تھیں، 315 صحیفے ملا کر تھے، یہ تفصیلات کی بات ہے. لیکن وہ بہت سی کتابیں تھیں جن کو صیغہ جمع میں بیان کیا جانا بالکل بالمحل اور برموقع ہے. لیکن ایک جگہ سورہ بقرہ میں ان سب کتابوں کے لیے ایک کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والا، اس کو سچا ثابت کرنے والا، اس کو سچ کر دکھانے والا. اب اگر وہ کتب تھیں تو کتاب کا لفظ کیوں کہا گیا؟ اور اگر کتاب ایک تھی تو اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور قرآن مجید سے پچھلی کتابوں کے تعلق کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئے نبی ہیں اور پچھلے انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے آئے. وہ تو پچھلے انبیاء کی تعلیم کی تصدیق کرنے آئے، پچھلے انبیاء کی تعلیم کے تسلسل اور تکمیل کے لیے آئے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے. مکارم اخلاق موجود تھے، نعمت الہی موجود تھی، وحی الہی موجود تھی، اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، اور جو بھول گئے اس کی یاد دہانی کے لیے تشریف لائے. اس لیے پچھلی ساری کتابوں کا اعتراف
کرنا، ان کو تسلیم کرنا، یہ اسلام پر ایمان کا بنیادی حصہ ہے. لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے اور ایک اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک کتاب لکھیں پاکستان میں تدریس قرآن کے مسائل مثلا، اور آپ اردو میں یہ کتاب لکھیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ کتاب بہت مقبول اور مفید ثابت ہو، تو آپ سے مصر کے لوگ کہیں گے جی آپ ہمارے لیے عربی میں بھی ایسی کتاب لکھ دیں، تو آپ ان کے لیے عربی میں لکھ دیں کہ مسائل تدریس القرآن فی مصر. وہاں کے لوگوں کو بھی بڑی پسند آئے تو آپ سے امریکہ کے مسلمان کہیں کہ آپ ہمارے لیے انگریزی میں بھی لکھ دیجئے، تو آپ کہیں کہ پرابلمز آف دی اسٹڈی آف دا قرآن ان امریکہ مثلا. تو یہ تین کتابیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہوگا؟ یہ تینوں کتابیں اس اعتبار سے ایک ہی کتاب کہلائیں گی. ایک کتاب کے تین مختلف ایڈیشن کہلائیں گے کہ آپ نے دور جدید میں مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھانے کے مسائل اس میں بیان کیے ہیں، مسلمانوں سے خطاب کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ کلام الہی کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کریں. یہ ایک مقصد ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کے تین ایڈیشن تیار کیے ہیں، ایک پاکستانی مسلمانوں کے لیے، ایک مصری مسلمانوں کے لیے اور ایک امریکی مسلمانوں کے لیے. لیکن ان تینوں کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے کہ جو مقامی مثالیں ہیں، مثلا آپ دینی مدارس کی مثال دیں یہاں، وہاں امریکہ میں دینی مدارس کی مثال نہیں ہوگی، وہاں کی کسی اور تعلیمی ادارے کی ہوگی. یہاں آپ مثلا علی گڑھ یا دارالعلوم دیوبند کی مثال دیں، مصر میں جامعہ ازہر کی مثال دیں، یہاں کے میں جامعہ ازہر کی مثال نہیں ہوگی. مثالیں مختلف ہوں گی، مسائل مختلف ہوں گے. جن شخصیات کا تذکرہ یہاں ہوگا، یہاں کے تذکرے میں آپ مولانا مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا شفیع تھانوی، مفتی شفیع صاحب، مولانا احمد علی لاہوری کا تذکرہ کریں گی. وہاں کی کتاب میں شیخ مصطفیٰ مراغی اور سید قطب اور رشید رضا مفتی عبدو کا تذکرہ ہوگا. اس اعتبار سے وہ مختلف کتاب ہوگی. تو کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تین کتابیں لکھی ہیں، ایک اردو میں، ایک عربی میں، ایک انگریزی میں. یہی کیفیت ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب ہیں، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب کے سیاق و سباق میں، کہ ان کا مقصد ایک، ان کا بھیجنے والا ایک، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی وہ ایک، اس لیے ان کو ایک کتاب کہا جا سکتا ہے. اور وہ اپنے زمانے میں ان میں سے ہر ایک الکتاب تھی، اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کتاب بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مختلف زمانوں میں بھیجی گئی، مختلف زبانوں میں ان کو لکھا اور اتارا گیا. تفصیلات میں فرق تھا، ماحول اور سیاق و سباق میں فرق تھا، اس لیے ان کو الگ الگ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. اس کتاب کا ایک اور نام الفرقان بھی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. آپ دیکھیں کہ فرقان اور قرآن دونوں کا وزن ایک ہے. فرقان کے مفہوم میں بھی دوام پایا جاتا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے. فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے اسے فرقان کہتے ہیں. فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہو، اس دائمی کسوٹی کا نام قرآن ہے. باقی جتنی کسوٹیاں ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتی یا زمانہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتا. اس لیے وہ ممکن ہے ماضی میں فرقان رہی ہوں، ماضی میں ان کی مدد سے حق و باطل میں فرق کرنے میں مدد ملی ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ نہیں مل سکے گی، یا ایک علاقے میں مدد ملے گی دوسرے علاقے میں نہیں ملے گی. وہ چیز جو دائمی اور مسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان تمیز فراہم کرے وہ الفرقان ہے، یعنی دی اونلی بک. اصل میں افسوس یہ کہ اردو میں دی کا کوئی مترادف نہیں ہے، اس لیے دی کا جو ایمفیسس ہے وہ اردو داں سمجھتا نہیں ال کا، تو اس لیے اس میں دی سے ترجمہ کرنا چاہیے. دی بھی وہ جو انڈر لائن کے ساتھ ہو اور اٹیلکس میں لکھا ہوا ہو، وہ والا دی. اس کتاب کا نام ہدا بھی ہے، الہدا. لیکن الہدا کے مفہوم میں دو مختلف سطحیں ہیں. ایک جگہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، اور ایک جگہ لکھا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانوں کے لیے. تو اگر صرف متقین کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے کیسے ہے، اور اگر پورے انسانوں کے لیے ہے تو متقین تک کیوں محدود کیا گیا؟ یہ کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے، بلکہ ہدا یا ہدایت کے دو پہلو یا دو سطحیں بتائی گئی ہیں. ہدایت میں رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. راستہ بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہر جگہ. ایک راستہ بتانا ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے،
اور ایک راستہ بتانا ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے. آپ گھر میں تشریف فرما ہوں اور کوئی آپ سے پوچھے ٹیلی فون کر کے کہ جہاں یہ قرآن پاک پر گفتگو ہو رہی ہے وہ کہاں ہے، تو آپ بتا دیں گے ٹیلی فون پر کہ آپ ایسے جائیے پھر گلشن چک شہزاد آئے گا، پھر یہ ہوگا. آپ نے رہنمائی کر دی، راستہ بتا دیا. یہ راستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن فرض کیجئے آپ کے کوئی بہت قریبی عزیز ہوں، آپ کی والدہ محترمہ ہوں، آپ کی بہن ہوں یا کوئی اور عزیزہ ہوں، وہ کہیں گے جی یہ کہاں پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ انہیں ٹیلی فون پہ بتانے پہ اکتفا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے چلیے، آپ انہیں گاڑیاں بٹھا کے ساتھ لے آئیں گے یہاں کہ جی یہ بھی رہنمائی ہے. کوئی عربی زبان میں ایک تو رہنمائی ہے اراۃ الطریق، راستہ بتا دینا، اور ایک ہدایت ہے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. تو قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اراۃ الطریق کے مفہوم کہ راستہ سمجھا دیتی ہے، جو انسان راستہ سمجھنا چاہے وہ سمجھ لے. لیکن ایک اس کا مفہوم ہے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، وہ متقین کے لیے. جب کوئی انسان راستہ سمجھ کے تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کتاب ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. جیسے آپ نے اپنے خاص رشتہ دار کو یا محترم شخصیت کو پہنچا دیا، تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے لیے راستہ بتانے پہ اکتفا نہیں کرتی بلکہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتی ہے. اس کتاب کا ایک نام النور بھی ہے. النور یعنی روشنی. یہ کتاب روشنی ہے تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ النور بھی ہے، دی لائٹ. یہ وہ واحد روشنی ہے جو اس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس سفر میں کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا، کوئی اور روشنی فراہم نہیں کر سکتا. کفر اور شرک کی ظلمات میں اور ناانصافی اور ظلم کی تاریکیوں میں، اور یہ محض مبالغتاً یا محاورتاً نہیں ہے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن ایک ظلمات کی شکل میں سامنے آئے گا، بالکل اندھیری اور تاریکی کی شکل میں. تو اس تاریکی کے راستے میں جو کتاب روشنی فراہم کرتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو النور کہا گیا. یہ تو اس کے وہ نام ہیں جو بغیر کسی صفت کے استعمال ہوئے ہیں اور جس سے یہ کتاب مراد ہے. اسی کتاب میں اس کے بہت سے اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں، صفتیں بھی بیان ہوئی ہیں جو تقریباً 50 کے قریب ہیں، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑا طویل وقت درکار ہے. ان میں سے ہر صفت کا ایک خاص پس منظر ہے اور ایک خاص مفہوم ہے. کتاب مجید، کتاب عظیم، کتاب مبین، ان میں سے ہر ایک صفت ایک خاص وصف کو بیان کرتی ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں. قرآن مجید کے ان اوصاف میں ایک صفت ہے جو بڑی اہم ہے اور وہ ہے مہیمن علیہ. وہ اسی آیت میں مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب و مہیمن علیہ. مہیمن کہتے ہیں ہیمن یہیمن ہیمنتن، یہ عربی زبان کا صیغہ ہے، عربی زبان کے طلبہ جانتے ہیں. اس کے لفظی معنی تو ہیں کسی چیز پر حاوی ہو جانا، کسی چیز پر حاوی ہو جانا، لیکن اصل عربی لغت میں یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہو، چوزوں کے ساتھ، اور کوئی جانور اس پہ حملہ کرے اور مرغی ان سب بچوں کو اپنے پروں میں لے لے، اس کیفیت کو کہتے ہیں ہیمنت الدجاجہ علی افراخہا. اس عمل کے لیے ہیمنہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، جس میں حفاظت کا مفہوم بھی شامل ہے، جس میں خطرات سے بچا لینے کا مفہوم بھی شامل ہے، جس میں محبت کے تعلق کے اظہار کا مفہوم بھی شامل ہے، جس میں جن چیزوں کی حفاظت کی جا رہی ہے ان کی اپنائیت اور ان کو اون کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے. یہ سارے مفہوم اس لفظ کے اندر موجود ہیں. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے تو اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جو جو پیغام دیا گیا یا جو شریعت دی گئی، اس شریعت کی بنیادی اساس، اس شریعت کی روح اور اس شریعت کا جو اصل جوہر ہے وہ اس کتاب میں محفوظ ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ
جس طرح سے ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح سے ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے، اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح پوری انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے۔ فرد کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ پہلے بچے کو الف ب پڑھائی جاتی ہے، پھر وہ پرائمری میں داخل ہوتا ہے، چھوٹے سے جملے پڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو اخلاقی ہدایت دی جاتی ہیں، سچ بول، ایسا لفظ یا بڑوں کا کہنا مان، بہت آسان الفاظ میں اس کو بتایا جاتا ہے۔ پھر آگے چل کے جو جغرافیہ پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، پھر ہوتے 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 وہ جب پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے کسی پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس علم کی رہنمائی میں وہ خود اپنا کام کرتا رہتا ہے، جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں اپنا کام چلاتا رہتا ہے۔ یہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے۔ پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طرح ہوئی، اور یہ مفہوم ختم نبوت کا کہ شروع میں انبیاء علیہ السلام جب بھیجے گئے تو وہ انسانیت کو ابجد کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ ایک ہے، قیامت برحق ہے، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی بات سنو، اس دنیا میں سرکش بن کے مت رہو، بس اتنا کافی ہے۔ پھر جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی تو پرائمری اور سیکنڈری اور مڈل اور ہائر سیکنڈری یہ سطح بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنے تکمیل اور پختگی کے مراحل کو پہنچ گئی تو پھر انسانیت کو پی ایچ ڈی کروا دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو رہنمائی ہے اس کی روشنی میں خود ہی کام چلاؤ، خود ہی تم اپنے ذمہ دار ہو، اب مزید کسی استاد کی بھیج کے اسپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں، اب استاد نے جو دے دیا وہ کافی ہے، اب یہ رہنمائی تمہارے ساتھ پوری زندگی رہے گی۔ تقریباً ختم نبوت اسی انداز کی چیز ہے۔ جب یہ عمل جاری تھا انسانیت کی تعلیم کا تو انسانوں میں مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے پیڑے ہوتے ہیں، پنجابی میں جسے کہتے ہیں آسان زبان بولیں، کچھ لوگ بڑے پیڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شریعت کے خاص پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ دوسرے پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مادیات کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں تعلق میں اللہ کا جذبہ بڑا گہرا ہوتا ہے، یہ تو مشاہدہ ہے، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو بھیجا تو جس قوم کا جو مزاج تھا اس کے حساب سے ان کو شریعت دی گئی۔ اگر آپ تورات کا مطالعہ فرمائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تورات میں کہ اس میں احکام بڑے سخت ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملے میں بڑے سخت احکام دیے گئے، لیکن انجیل میں احکام بالکل سخت نہیں، بڑے نرم احکام ہیں، اور انجیل میں شریعت کے عمومی اصولوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، تورات میں اسپیسیفک احکام پر زیادہ زور دیا گیا۔ زبور میں ساری مناجاتیں اور دعائیں ہیں، مختلف انداز سے مختلف نمونوں کی مناجاتیں ہیں۔ جب یہودیوں کو ڈسپلن کرنا مقصود تھا، جو بڑی ان ڈسپلن مخلوق تھے، تو ان کو سخت ڈسپلینیرین احکام دیے گئے جن کا مجموعہ تورات ہے۔ جب یہودیوں نے کئی ہزار سال کے انحراف کے بعد ایک ایسا انداز اپنایا کہ جس میں قانون شریعت کی ظاہری پہلو پر تو بڑا زور تھا، لفظ پر تو بڑا زور تھا، روح پر زور نہیں تھا، یعنی ظاہری طور پہ قانون کی پابندی ہو جائے، چاہے سارے مقاصد اور مصلحتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، تو اس طرح سے حوض بناؤ کہ جب دریا سے ایک نالی نکال کے اپنے حوض میں ڈال لو کہ مچھلیاں آ جائیں گی سب ہفتے والے دن تو پکڑ لیں گے، جی شکار تو نہیں کیا تو ہمارے تالاب میں آ گئی تھی۔ گویا لفظی طور پر ظاہری طور پہ تو بظاہر شریعت کے احکام کی پابندی ہے کہ شکار نہیں کیا، جال نہیں پھینکا، لیکن جو مقصد تھا کہ ایک دن صرف اللہ کی عبادت میں بسر کرو اور کوئی دنیاوی سرگرمی میں حصہ نہ لو، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ جی قانون کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی عمل درآمد ضروری ہے، تو وہاں اتنا عمل درآمد انہوں نے شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ ساری شریعت منسوخ کر دی، اور پوری شریعت منسوخ کر کے انہوں نے صرف ظاہر پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس دوران میں ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام مناجاتیں لے کر آئے۔ حضرت داؤد، انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں بڑی مادیت کی فراوانی ہے، دولت ہے۔ داؤد کی جو حکومت تھی، حضرت سلیمان کی جیسی حکومت تھی کہ جو اس کا نمونہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا، تو مال و دولت کی اتنی فراوانی میں اور اقتدار کی اتنی کثرت اور تنوع میں انسان بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، تو مناجاتیں اتاری گئیں کہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں اور تعلق اس سے بنا رہے۔
یہ گویا 3 بنیادی اوصاف ہیں 3 کتابوں کے. اس پر آپ بقیہ کتابوں کو بھی قیاس کر لیں. قرآن پاک میں یہ تینوں چیزیں ہیں. سخت احکام بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سختی کے محتاج ہوں، نرم ہدایات بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو نرمی درکار ہو، مناجاتیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے، دعائیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو تعلق مع اللہ استوار کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ قرآن مجید ہر دور، ہر علاقے اور ہر قوم کے لیے ہے. تو جب ان سب کو مجموعی طور پر ملا کر عمل درآمد کیا جائے گا تو سارے تقاضے بے وقت پورے ہو جائیں گے. اس مفہوم میں قرآن پاک ہے مہیمن علیہ، پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے اور اس کے تمام بنیادی اوصاف اور مقاصد کی تکمیل کرتا ہے. ایک دوسرا مفہوم مہیمن کا یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں کیا پیغام دیا گیا تھا وہ سارا آج قرآن پاک میں موجود ہے. ایک اعتبار سے ان کتابوں کے حاملین نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا، لیکن اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان کے پیغام کو محفوظ رکھا کہ اگر آپ آج یہ جاننا چاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی تو قرآن سے معلوم ہو جائے گا. وذکر فی الکتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب مریم. جتنے بھی کتاب الہی کے علم برداران ہیں ان سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کی تعلیم کا خلاصہ بھی ہے. تو قرآن نے ان کی تعلیم کو محفوظ کر لیا ہے، جیسے مرغی محفوظ کر لیتی ہے کسی ضائع ہونے سے اپنے بچوں کو. تو قرآن پاک کی ایک صفت مہیمن ہے جس کا یہ مفہوم ہے. یہاں بات ختم کر دیتے ہیں. قرآن مجید کے عمومی تعارف پر ابھی اور کچھ کہنا ہے، اس کی تکمیل کل کر لیں گے. اس کے لیے اچھی کتاب اگر آپ عربی جانتی ہوں، عربی نہیں جانتی نہیں تو پھر آپ تفسیریں الگ الگ دیکھیں. جہاں جہاں یہ صفات آئی ہیں تو تفسیر میں مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے. جو اردو کی تفسیر آپ کو پسند آئے، اردو کی تفسیریں بہت ہیں الحمدللہ. ابھی میں اسی گفتگو میں بیان کروں گا، کچھ اعداد و شمار بھی دوں گا کہ کتنی زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے، کتنی زبانوں میں تفسیریں موجود ہیں، کون سی نمایاں تفسیریں ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، تاکہ آپ کو انتخاب میں آسانی ہو. لیکن قرآن پاک پر الگ سے بھی کئی کتابیں ہیں. جی نہیں، یہ بات یقیناً درست ہے اور نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی ایسا لفظ نکلے گا جو حق کے خلاف ہو. وہ حق کے مطابق ہی نکلتا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بشری پہلو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے کلام پہ بھی بعض اوقات طاری ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ان کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. یعنی انبیاء علیہ السلام کی زبان بعض اوقات مزاح کا کلمہ بھی نکلتا ہے، بعض اوقات غصہ بھی ان پر طاری ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں جس میں تھوڑا سا بشریت کا ایک پہلو ہو، یہ انبیاء علیہ السلام کا کلام بھی اس سے خالی نہیں، اگرچہ وہ سارا حق ہے، 100% درست ہے. یہ صرف وحی الہی ہے جس میں کوئی کسی بشریت کا شائبہ یا کسی خاص کیفیت کا اثر نہیں پایا جاتا. باقی ہر ایک کے کلام میں مقامی کیفیت کا اثر آ جاتا ہے. نہیں، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے شاہ عبد العزیز، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی. یہ انہوں نے فارسی زبان میں لکھنی شروع کی تھی. بظاہر یہ خیال ہے کہ مکمل نہیں کر پائے، لیکن اگر مکمل کرتے تو یہ شاید قرآن پاک کی چند بہترین تفاسیر میں سے ہوتی. جتنا حصہ چھپا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے، لیکن وہ فارسی میں تھی. اس کا ایک قدیم اردو ترجمہ موجود ہے، لیکن وہ بڑا پرانی زبان میں ہے اور آج کل کے قارئین کو اس کے پڑھنے میں ایک مشکل محسوس ہوتی ہے. وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ بقرہ کے وسط میں وعلی الذین یطیقونہ یہاں تک ہے، اور پھر بقیہ آخری 2 پارے ہیں قرآن پاک کے. بظاہر معلوم ہوتا ہے بعض شواہد سے کہ انہوں نے مکمل کی تھی، لیکن وہ دستیاب نہیں ہے، ضائع ہو گئی. ان کا میں نے ذکر کیا تھا، شاہ عبد العزیز. ایک سوال ہے، آج کل دہریت کی طرف مائل طلبہ کو کس طرح تبلیغ کی جائے؟ ہماری اسٹوڈنٹس کا سوال ہے. کئی اسٹوڈنٹس کے ساتھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں. کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کریں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دہریت کا شکار ہوا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس فتنے میں مبتلا کیوں ہوا اور وہ کیا اسباب و محرکات تھے جو اس فتنے میں ابتلا کا ذریعہ بنے یا وسیلہ بنے. اس سبب کو معلوم کر کے اس کے بعد پھر اس کا علاج یا اس کا ٹریٹمنٹ آسان ہو سکتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے ظاہری چکا چول سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں سے امریکہ گئے، پیرس گئے، برطانیہ گئے
وہاں دیکھا بڑی چکا چوند زندگی ہے اور سمجھا کہ یہ سب کچھ ہے، اور بہت جلدی متاثر ہو گئے، اپنی ہر چیز سے غافل ہو گئے. لیکن چند سال کے بعد خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا تھا، اور عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اور اب تو بہت تیزی سے آنے لگی ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مغربی افکار، تصور، فلسفہ وغیرہ پڑھا، اس میں کوئی الجھنے کا شکار ہوئے. تو جس پہلو سے غلط فہمی آئی ہے اسی پہلو سے اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن ایک عام آسان طریقہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن بحیثیت مجموعی مختلف میدانوں میں ہے، سائنس میں، تہذیب میں، تمدن میں، علوم و فنون میں، اس سے واقف کرایا جائے نوجوانوں کو، تاکہ اس سے اعتماد پیدا ہو اپنی ثقافت پر. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مغربی ثقافت اور تہذیب کی چمک اتنی گہری ہے کہ اس کی چمک کے سامنے اپنی چیز نمایاں نہیں معلوم ہوتی، واقفیت بھی نہیں ہوتی. مغرب سے زیادہ واقفیت ہوتی ہے. اب آج کل کے بچے سے پوچھیں شیکسپیئر کون ہے، تو وہ آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا اور اس کے 2-3 درجن آپ کو اسٹینزا بھی سنا دے گا، شعر بھی سنا دے گا. لیکن اس سے پوچھیں کہ مولانا رومی کون تھے، شاید اس نے نام پہلی مرتبہ سنا ہو. میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو اسپین میں اسلام کے بڑے پرجوش مبلغ ہیں، غیر معمولی مبلغ ہیں، اسپینی مسلمان ہیں، نو مسلم ہیں. ان کے اثر رسوخ سے کم و بیش 25-30 ہزار اسپینی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. ان کا اسلام سے جب واسطہ پڑا تو اس طرح پڑا کہ انہیں اسپینی حکومت نے یہ کہا کہ 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا، تو 1992 میں مسلمانوں کے زوال کی 500 سالہ خوشی منانی ہے کہ مسلمان یہاں سے نکالے گئے. تو ان سے کہا گیا، وہ تاریخ کے پروفیسر تھے، کہ آپ ایک کتاب لکھیں جس میں مسلمانوں کے مظالم و زیادتیاں بتائی گئی ہوں کہ نکل گئے، اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک. انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو ان کو خیال ہوا کہ عربی سیکھے بغیر یہ کام کرنا دشوار ہے، تو انہوں نے عربی سیکھی اور مسلمانوں کی تاریخ پر کام شروع کیا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسپین کی تاریخ کا بہترین دور وہ ہے جب وہاں مسلمان حاکم تھے. خود اپنے ذاتی مطالعے سے اس نتیجے پہنچے. جو کام ہوا، اچھی عمارتیں بنی، علوم و فنون کا چرچا ہوا، ادارے بنے، کتابیں لکھی گئیں، علوم پہ کام ہوا، وہ سب اس دور میں ہوا. نہ پہلے کچھ ہوا، نہ زیادہ بعد میں ہوا. تو ان کی دلچسپی اسلام سے پیدا ہوئی، انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، حدیث کا کیا، بالآخر اسلام قبول کر لیا، اور وہ سارا پروجیکٹ چھوڑ چھاڑ کے وہ اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے. عبد الرحمن انہوں نے نام رکھا، عبد الرحمن مدینہ مولیرا. میں ملا ہوں کئی بار، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے راستے سے آدمی اسلام کی طرف آ جاتا ہے کہ جو کسی اور کے لیے عام طور پہ نہیں ہوتا. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو امریکی مسلمان ہیں، بڑے اچھے، بڑے انتہائی پرجوش مسلمان ہیں. وہ فلسفے کے طالب علم تھے، اور فلسفے کا مطالعہ کرتے کرتے وہ کسی طرح ابن عربی سے مانوس ہوئے. محی الدین ابن عربی کی کتابیں پڑھی تو ابن عربی کی کتابوں سے وہ صوفیہ کی کتابوں کی طرف آئے، تصوف کی طرف آئے، تصوف سے فقہاء اسلام کی طرف آئے، محدثین کی طرف آئے. بالآخر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام پر انگریزی میں آج کل جو بیسٹ کتابیں 2-3 ہیں ان میں سے ایک ان کی ہے. ولیم چٹک نام ہے، نام اسلامی کچھ اور ہے لیکن مشہور ولیم چٹک کے نام سے ہے. اور تصوف پر، اسلام پر کئی بڑی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو بڑی مقبول ہیں. اس لیے راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.